بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں نذر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کا ٹاپک ہے ایک ہندو کا مسلمان ہونا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک ہندو نوجوان جو ہے وہ بیمار ہو گیا، کافی علیل ہو گیا، اور ڈاکٹرز کے پاس گیا تو ڈاکٹروں نے کہا، ان کی تشخیص کے مطابق ڈاکٹروں نے یہ ڈکلیئر کیا، ٹیسٹ وغیرہ لیے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کو بلڈ کینسر ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی جو لائف ہے، آپ کی جو ریمیننگ زندگی ہے وہ 1 ماہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کا جینا جو ہے وہ مشکل ہے، نامحال ہے، کیونکہ بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہے اور بلڈ کینسر جو ہے وہ آپ کے جسم میں ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جب واپس آیا تو بہت مایوس تھا، ڈس اپوائنٹڈ تھا، پریشان تھا، کیونکہ اسے تو زندگی کی جو ہے وہ لالے پڑ گئے کہ 1 ماہ کے بعد میں نے زندہ نہیں رہنا۔ مایوسی کے عالم میں اپنے سر کو پکڑ کے وہ بیٹھا ہوا تھا گھر میں کہ اس کی وائف نے کہا کہ خیریت تو ہے، خلاف معمول آج آپ زیادہ پریشان ہیں، زیادہ ٹینشن میں ہیں، ڈس اپوائنٹڈ لگ رہے ہیں، مایوس لگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جی کہ ہاں، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور میری زندگی جو ہے وہ صرف 1 ماہ باقی ہے۔ تو اس کی وائف نے اسے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، کمٹمنٹ کرو، عہد کرو کہ میں جو ہے نا آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا، اور جو کچھ بھی میں کہتی ہوں آپ میرا کہنا مانتے چلے جاؤ، اور جب آپ روح صحت ہو جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے، تو جو میں کہوں گی آپ میرا کہنا مانو گے۔ اسے کیا چاہیے تھا اور کہ ایک اتنی مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ، اور 1 ماہ کے بعد اسے موت نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا جی ہاں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر حال میں اگر مجھے زندگی مل گئی تو میں جو آپ کہو گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا عہد و پیمان ہو گیا، کمٹمنٹ ہوگی، وعدہ ایک دوسرے کو انہوں نے دے دیا۔ تو اس کی وائف نے کیا کیا کہ ایک جگ میں پانی ڈالا، ساتھ اس کے گلاس رکھ دیا، اور اسے یہ کہا اپنے میاں کو کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے تو آپ نے یہیں سے پانی پینا ہے اور کہیں سے بھی نہیں پینا، یعنی جگ سے ہی پانی پینا ہے۔ بہرحال اس نے ایک امید کی کرن اسے نظر آئی، اور اس نے اپنی وائف کا، اپنی بیوی کا کہنا مانا، اور اس جگ سے ہی پانی پینا شروع کر دیا۔ اور اس کی وائف ایسے کرتی کہ جب پہلے والا پانی ختم ہونے والا ہوتا تو اس میں نیا پانی جو ہے جگ میں وہ ملا دیتی۔ بہرحال زندگی کا پہیہ چلتا رہا، اور وہ دن جو تھے اپنے کاؤنٹ کرتا رہا کہ مہینے میں ابھی کتنا ٹائم جو ہے وہ باقی ہے۔ کرتے 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 1 ماہ گزر گیا، اور اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا، کمفرٹ فیل کرنے لگا، بیماری میں اس کو کمی محسوس ہونے لگی۔ کچھ دن اور گزرے تو وہ ڈاکٹرز کے پاس گیا، اور ڈاکٹرز نے اس کا ٹیسٹ لکھا، اس نے لیب میں سے جب ٹیسٹ کروایا تو انہوں نے کہا جی کہ ٹیسٹ تو آپ کا کلیئر ہے، جو بلڈ کینسر تھا آپ کا وہ ختم ہو گیا، لیکن اسے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ دوسری لیب میں گیا، وہاں سے ٹیسٹ کروایا، تیسری میں گیا، چوتھی میں گیا، جب 4 لیب کے ٹیسٹ ایک جیسے ہے، اور انہوں نے یہ اس کو بتایا ٹیسٹ کے مطابق کہ جی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کا بلڈ پر کینسر جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آپ کو شفا مل گئی ہے، تو وہ بہت خوش تھا۔ اور جب وہ میاں بیوی بیٹھے تھے شام کے وقت، تو بیوی نے کہا کہ ہاں آپ کو میرا وعدہ یاد ہوگا، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ ٹھیک ہوگے تو جو میں کہوں گی وہ آپ میرا جو ہے کہنا مانو گے، جو میں فرمائش کروں گی تو وہ میری فرمائش پوری کرو گے۔ تو اس نے کہا جی کہ ہاں بالکل میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور میں اس پہ کمیٹڈ ہوں، آپ بتائیں جو بھی آپ کہیں گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے کہا کہ آپ ایسے کرو کہ پھر جو ہے نا آپ کلمہ پڑھ لو اور
مسلمان ہو جاؤ۔ یہ جو بات تھی اس پر ایک بجلی کی طرح مطلب ہے کہ اسے لگی اور وہ کانپ گیا، کیونکہ وہ اس کا دھرم، جو اس کا دین یا اس کا مذہب یا جو تھا وہ ہندو تھا۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ تو بہت مشکل ہے، میرے لیے تو میں تو اپنا مذہب اور اپنا دھرم جو ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ بہرحال اس نے کہا کہ دیکھ لو، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور جو آپ کے ہیں بت، ان کی آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہاں میں بالکل جو ہے جو آپ کہو گے تو وہ میں آپ کا کہنا مانوں گا۔ بہرحال کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی تھی، اور شاید اللہ پاک نے اس کے دل میں ایمان جو ہے وہ مزین کرنا تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے اسے کہا کہ میرے پیچھے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا جو تمہارے والدین تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو انہوں نے تو یہ بتایا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ہندو مذہب سے ہیں، تو یہ مقصد ہے کہ کیا آپ مسلمان تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان تھی، اور یہ چیز جو ہے نا میں نے چھپائے رکھی۔ اصل اس نے کہا جی کہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب میں پڑھتی تھی زمانہ طالب علمی میں تو میرے ساتھ ایک مسلمان میری کلاس میٹ تھی، اور ہم اکٹھے اسکول جاتے تھے، اور وہ کلام پاک کی تلاوت کرتی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پاک سنا کرتی تھی۔ بہرحال آہستہ آہستہ میرے اوپر جو ہے نا وہ اسلام کا شوق اور غلبہ طاری ہوا، اور میں نے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گئی، لیکن اس چیز کو میں نے چھپائے رکھا تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے، تو لہٰذا میں مسلمان تھی۔ اور پھر اس نے کہا جی کہ یہ کیا کرامت تھی، آپ نے تو صرف پانی ہی مجھے کہتی تھی کہ اس جگ سے آپ پانی پیتے رہو۔ تو پھر اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ جو قرآن ہے وہ ایک معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ قرآن جو ہے اس میں شفا ہے۔ تو لہٰذا میں نے جب آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ، تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مجھے پختہ یقین تھا، ڈیڈ بلیو تھا کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ویورز، اس کہانی سے، آج کے واقعہ سے، آج کی سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمارا یقین پختہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کن اور فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سرو سجود ہو، اور اگر اس وقت جب گڑ گڑا کے اس سے دعا مانگے اور آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ تو انسان کو بخشنے کے، معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھیں، قرآنی تعلیمات پر نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کریں بلکہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اس پہ پختہ یقین رکھیں، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کی شہ راگ سے بھی قریب ہوں۔ تو امید ہے آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلنٹائن آپ کے تک پہنچ سکے،
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ نظر ساجد کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔